بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اردو کلاس 4 لیکچر نمبر 14 صفحہ نمبر 22 سبق نمبر 5 حکایات شیخ سعدی۔ کل ہم نے لیکچر کے اندر شیخ سعدی کی 2 حکایات کو پڑھا تھا، ایک جس میں ہم نے غریبوں پر ظلم کے بارے میں پڑھا تھا، ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو غریبوں پر ظلم کرتا تھا، ان کی لکڑیاں چھینتا تھا اور وہ امیروں کو بیچ دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کا گھر سارا کا سارا جل گیا، اور اس کے دوست نے اس سے کہا کہ یہ گھر اسی لیے جلا ہے کہ تم غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ نیکسٹ ہم نے دوسری حکایت پڑھی تھی جس میں سعدی شیرازی نے یہ بتایا کہ بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک رات میں نے یہ کہہ دیا کہ ہم باقی کے جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ عبادت نہیں کر رہے، وہ کتنے بدقسمت ہیں، تو ان کے والد ان سے کہا کہ آپ دوسروں کو کم درجہ تصور نہ کریں، ان کو برا نہ سمجھیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ بھی جا کر سو جائیں۔ نیکسٹ آگے ہماری 2 اور حکایات ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے۔ بزرگوں کا دامن۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ عید کے دن اپنے والد کے ساتھ باہر گیا۔ راستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اور والد کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جب کھیل کود سے فارغ ہوا تو خوف اور دہشت سے بے اختیار رونے لگا، یعنی کہ ڈر گئے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ انہوں نے میرے کان کھینچے اور جھڑک کر کہا کہ بے وقوف، میں نے تجھے کئی بار سمجھایا ہے کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا، جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح روتے ہیں۔ شکر گزار بندہ۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہا، کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ مصیبت کے زمانے میں میری زبان پر حرف شکایت آیا ہو، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میرے قلب کی حالت بدل گئی، جب بات یہ ہوئی کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا اور نیا جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس دام نہ تھے، دام یعنی پیسے، رقم نہ تھی۔ ننگے پیر ہونے کی وجہ سے میں بہت ملول تھا مطلب دکھی تھا، غمگین تھا، پریشان تھا۔ اسی حالت میں کوفے کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دونوں پیروں سے محروم تھا۔ اسے دیکھ کر میری زبان سے بے اختیار کلمات شکر جاری ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ میرے پیر تو سلامت ہیں، یہ بیچارہ تو پیروں ہی سے محروم ہے۔ محروم ہونا یعنی کسی چیز کا نہ ہونا۔ پانی پلانے کا ثواب۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک دل شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ اسے ایک کتا نظر آیا جو پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہا تھا۔ کتے کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت ترس آیا۔ اس نے فوراً اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اس کی مدد سے کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا۔ اس زمانے کے پیغمبر کو بتایا گیا کہ اس شخص کی اس نیکی کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ الفاظ معنی: حکایات، کہانیاں، واویلا، شور، چشم زدن، پلک جھپکتے ہی یا فوراً، مشغول، مصروف، دام، پیسے، بے رحم، ظالم، کان نہ دھرنا، بالکل نہ سننا، آہو بکا، چیخنا چلانا، قلب، دل، ملول، غمزدہ۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس یہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔